کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا. ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی, میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے FIA کا کیس ہے, 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر. خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا. عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی, مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی, مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط تب ہوگا جب اب میرٹوکریسی ہو, تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں, یہ ان کے خوف تھے. ان کو خوف تھا کہ میں لیفٹیننٹ جنرل فیض کو آرمی چیف لانا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ خرم دستگیر نے بیان دیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتا تھا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ملک کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا. ہم نے طے کیا تھا کہ وقت آنے پر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا. نیوٹرل سے پوچھتا ہوں, گھر پر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف تو اپنی چوری کے پیسے بچانے کے لیے اپنے پسند کا آرمی چیف لانا چاہتا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جب نائب رانا ثناء اللہ کے ماتحت ہو تو اندازہ کرے کیا ہوگا. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں کو فوج سے خطرہ ہے کیونکہ ان کی چوری کی رپورٹ ISI اور دیگر حساس اداروں کے پاس ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے IMF پروگرام, کورونا جیسی عالمگیر وبا کے دوران دیوالیہ پن کے کنارے کھڑی معیشت کو بچایا, لیکن موجودہ امپورٹڈ حکومت ملکی معیشت کو سنبھالنے میں مکمل ناکام ہو چکی. آرمی چیف سے اٹلی کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس کی ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی. ISPR کا کہنا ہے کہ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ اٹلی سے کثیر الجہتی تعلقات مضبوط دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پر امید ہیں. ISPR کے مطابق اٹلی کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی. NA 245 ضمنی انتخابات میں فوج تعینات کی جائے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر اور صوبائی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور صوبائی الیکشن کمیشن NA 240 کے ضمنی انتخابات میں امن و امان کی صورتحال کے سلسلے میں فوج کو تعینات کیا جائے. 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص جاں بحق ہوا تھا. خط میں کہا گیا کہ NA 245 کی ضمنی انتخابات کے دوران فوج اور رینجرز کو حلقے میں تعینات کرنے کی درخواست کی گئی ہے. IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی نئی شرائط منظر عام پر آ گئیں. IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی نئی شرائط آ چکی ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ 6 سے 12 لاکھ سالانہ آمدن پر اب 2.5% ٹیکس, سالانہ 15 کروڑ آمدن پر 1%, سالانہ 20 کروڑ آمدن پر 2%, 25 کروڑ آمدن پر 30% اور سالانہ 30 کروڑ آمدن پر 4% ٹیکس وصول کیا جائے گا. ٹیکس وصولیوں کا ہدف 7,445 ارب تک لانے کا فیصلہ کیا گیا. جنرل سیل ٹیکس کی مد میں وصولیوں کا ہدف 3,008 سے بڑھا کر 3,300 ارب ہوگا. IMF پاکستان کو جمعہ کو معاہدے کا مسودہ فراہم کرے گا. IMF نے پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات پر ہر ماہ 5 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے پر اتفاق ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی والدہ زری آرا بخاری کراچی میں انتقال کر گئی. خاندانی ذرائع نے حاکم علی زرداری کی دوسری اہلیہ کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے. زری آرا کئی ہفتوں سے علیل تھی اور وہ کراچی کے ہسپتال میں زیر علاج تھی. مرحومہ زری آرا کی تدفین ان کے آبائی شہر نواب شاہ میں کی جائے گی. افغانستان میں زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1,000 سے زائد ہو گئی اور 600 سے زائد زخمی ہو گئے. افغانستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام نے مختلف علاقوں میں زلزلے سے 1,000 سے زائد افراد کی اموات کی تصدیق کر دی ہے.
زلزلے کا مرکز خوست شہر سے 27 میل دور تھا اور اس کی گہرائی 31 میل تھی۔ زلزلے کے جھٹکے افغان دارالحکومت کابل میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے کچے مکانات گر گئے اور زمین میں دراریں پڑ گئیں۔ زلزلے سے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ کراچی میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے 30 جون سے مونسون کا نیا اسپیل تھرپارکر سے سندھ میں داخل ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ گزشتہ شام شہر قائد میں طوفانی ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی تھی۔ بارش کے بعد کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے باعث مختلف حادثات میں 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ شدید بارشوں سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جانی اور مالی نقصانات ہوئے۔ بلوچستان میں حادثات میں 6 افراد جاں بحق جبکہ خیبر پختونخوا میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔